الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ۔ محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الفضل۔ گویا کہ دنیا کام کا عالم ہے اور آخرت اس کام کا آخرت میں یا تو انعام ملتا ہے یا انسان سزا کے طور پہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ دنیا کے اندر عمل کا نتیجہ اور عمل کا ثمرہ یعنی انعام یا انجام کی صورت میں دینا ممکن نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چکھا دیں تو وہ تو چکھایا جا سکتا ہے کہ انسان جب اچھا عمل کرتا ہے تو تھوڑا بہت مزہ اس اچھائی کا دنیا میں اللہ چکھا دیتے ہیں، یا برا عمل کرتا ہے تھوڑا بہت مزہ عذاب اور سزا کو دنیا میں چکھا دیتے ہیں، چکھا دیتے ہیں۔ لیکن کسی اچھے یا برے عمل کا پورا اجر اور پورا ثواب یا عذاب دنیا میں دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک ناقص عالم ہے اور ناقص عالم کے اندر کوئی کامل کام ممکن نہیں ہے۔ خود اس دنیا کے اندر ہی نقص موجود ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سزا اپنے کمال کو پہنچ جائے یا کوئی ایک ثواب اپنے کمال کو پہنچ جائے؟ عذاب ہو یا ثواب ہو اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے اندر نقص باقی رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے کہ کسی نیک عمل کا پورا اجر نہ دے پائے یا کسی برائی کی، تو اس میں تو گویا کہ انسانوں کے ساتھ ایک طرح کو ظلم لاحق ہوگا۔ اس لیے ایک دن ایسا رکھنا ضروری تھا کہ جہاں پر کسی بھی اچھے عمل کا پورا بدلہ دیا جا سکے اور جہاں پر کسی برائی کی پوری سزا دی جا سکے۔ وہ عالم صرف آخرت کا ہے۔ گویا کہ دنیا کے عالم میں اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے اس کا پورا انعام دے دے ممکن نہیں ہے۔ ہاں لوگ ویسے اپریشیشن کے طور پہ تھوڑا بہت اس کو انعام دے دیتے ہیں، لیکن اس کے اچھے عمل کی پوری جزا نہیں ہے۔
اسی طریقے سے کوئی گناہ کرتا ہے سزا اس کو دی جاتا ہے، سزا اس کو دی جاتی ہے، تو اس کی پوری سزا دینا ممکن نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص دنیا کے اندر 10 انسانوں کو قتل کرتا ہے، اب 10 انسانوں پر جب مقدمہ چلتا ہے تو ان 10 آدمیوں کے قتل کے مقابلے میں جج کیا فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص کو 10 مرتبہ پھانسی دے دی جائے۔ مقابلے میں جج کیا فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص کو 10 مرتبہ پھانسی دے دی جائے، اس کو 10 مرتبہ قتل کیا جائے کہ اس نے 10 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ تو مجھے بتلائیے کیا اس انسان کو 10 مرتبہ پھانسی دینا ممکن ہے؟ اس لیے کو تو ایک مرتبہ پھانسی دینے پہ ختم ہو جائے گا۔ اب کیا مطلب ہے؟ وہ جج کی تحریر کے اندر تو آ گیا کہ 10 مرتبہ پھانسی دے دی جائے، اس سزا کی شدت کا اظہار تو جج نے کر لیا ہے، لیکن عملی صورت اس کی پیش نہیں کر سکتا کہ اس آدمی کو 10 مرتبہ قتل کرے یا 10 مرتبہ اس کو سزا دے۔ وہ اگر قتل کر دیا گیا قصاص کے اندر یا باقی 9 آدمیوں کا بدلہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کسی 10 آدمی کے قاتل کو سزا دینا ہی ممکن نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر کسی نے کسی کی دل آزاری کر دی، اس کا کلیجہ کاٹ دیا، اس کی روح کو فنا کر دیا، اب کی سزا، اس کے سزا کا پیمانہ کیا ہے؟ دنیا کے پاس اس کی سزا کو کوئی پیمانہ نہیں، سوائے اس کے کہ سوری کے چند الفاظ ہیں کہ جی معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، سوری آپ کا دل دکھا۔ تو کیا مطلب کہ یہ اس کا خمیازہ پورا ہو گیا؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ دنیا کے ضابطے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معافی ہو گئی، وہ الگ بات ہے کہ آپ دنیا کے ضابطے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معافی ہو گئی، لیکن اس کی دل آزاری کی پوری جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کوئی داد رسی کی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی نیک عمل ہو یا دنیا میں کوئی بھی بد عمل ہو، اس کا نہ تو پورا عذاب دنیا میں دینا ممکن ہے، نہ اس کا ثواب دینا ممکن ہے۔ ہاں اس کے لیے ایک دن ایسا رکھا جا سکتا ہے کہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک آدمی جو 10 کا قاتل تھا تو 10 مرتبہ اللہ اس کو زندہ کر کے ہر ایک کے بدلے میں قتل کرے گا، اب اس کا قصاص پورا ہوگا۔ اس لیے یہ سورہ اصل میں اسی شبے کا جواب ہے، اسی شبے کا جواب ہے، کیونکہ کفار و مشرکین نے یہ شوشہ چھوڑ رکھا تھا، یہ شوشہ چھوڑ رکھا تھا کہ بھئی اللہ میاں کو ہماری نیکی یا گناہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب اللہ کے لیے ہم عبادتیں کرتے رہیں، اللہ کے لیے نیکیاں کرتے رہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ہم معصیت اور گناہ کرتے رہیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے، کسی چیز کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر اب بتائیے اس نیکی اور ثواب پر کیا ایسی جزا سزا ملے گی؟ جب اللہ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جس فائدے گی، جب اللہ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جس فائدے کے نہ ملنے پہ اللہ ہمیں سزا دے، یا اللہ کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا، اس نقصان کی سزا میں اللہ ہمیں پکڑے، تو جب اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں ہے، تو پھر یہ عبث بات ہے کہ یہ کہنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی پہ تمہیں ثواب دے گا اور گناہ پہ تمہیں عذاب دے گا، یہ بات بالکل بے فائدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسرا شوشہ یہ چھوڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نیکیوں پہ خوش ہوتا ہے، برائیوں پہ ناخوش ہوتا ہے۔ اگر خوش ہوتا تو دنیا میں نہیں ہے، ان کو اللہ دنیا میں اس خوشی پر اس نیکی پر کوئی انعام تو دیتا نہیں ہے، یا اللہ معاصی و گناہ پہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کو ناراضگی تو ظاہر کرتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو اس سے کوئی کیئر نہیں ہے کہ کوئی نیکیاں کرے یا بدیاں کرے، اللہ کو اس سے کوئی کیئر نہیں۔ لہذا جب کیئر نہیں ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میں نیکیاں کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھے کہ اللہ میں آخر بھی انعام دے گا۔ انعام اگر اللہ کو دینا ہوتا تو ہاتھ کیا دنیا میں دیتا، سزا دینی ہوتی تو ہاتھ کیا دنیا میں دیتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تخلف کیے ہوئے ہے اور کسی قسم کی سزا یا جزا دنیا میں نہیں دے رہا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کو سزا یا جزا دنیا میں نہیں دے رہا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کو اس سے کوئی کیئر نہیں۔ لہذا آخرت میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکی پر خوش ہو کر جزا دے گا اور برائیوں پہ ناخوش ہو کر سزا دے گا۔ لہذا آخرت کا کوئی تصور نہیں، سب بے سود ہے۔ یہ شوشے چھوڑے۔ اور ظاہر ہے کہ آج بھی جو عقل کے اندھے ہیں وہ بھی یہ بات کہہ دیتے کہ جی کوئی اللہ میاں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو ہماری نیکی ثواب سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بس لوگوں نے سے بنا رکھا ہے۔
وہ گویا کہ یہ شبہ ہے، وہ یہ سمجھتے کہ نہیں ضرورت نہیں، اگر ہوتا تو اللہ دنیا میں پکڑتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر کی آیات نازل فرمائی۔ یہ سورۃ الفجر ہے۔ فجر آپ جانتے ہیں صبح کے وقت کو کہتے ہیں، صلاۃ الفجر، فجر کی یعنی صبح کی نماز، جب صبح پھوٹتی ہے تو فجر اس کو کہتے ہیں۔ تو سورۃ الفجر ہے۔ اس سورۃ الفجر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مضامین کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے اور گویا کہ اپنی مسالے اور مسلطوں کو ذکر کیا ہے۔ اور اس سے ماقبل سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ غاشیہ اور یہ سورۃ الفجر۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہر سورت دوسری سورت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہر سورت دوسری سورت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہر ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ایک ربط ہے، یعنی مفسر اس کو ربط کہتے ہیں کہ گویا کہ بعد والی سورت کا ماقبل سورت سے کیا ربط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الٹ ٹپ نہیں ہے، یہ بے ہنگم کلام نہیں ہے کہ بس ایسے لکھتے چلے گئے، نہیں کہ بس ایسے لکھتے چلے گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حکمت پر مبنی ہے، کیوں اللہ حکیم ہے، لہذا ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت جس جگہ پہ رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حکمت کے تحت رکھی ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب نازل ہوا ہے، ایک وہ ترتیب ہے جس میں سب سے پہلے مکمل جو سورت اتری سورۃ فاتحہ اتری ہے، جس میں سب سے پہلے جو آیات اتری ہے وہ اقرا بسم ربک الذی کی اتری ہے، تو ویسے الگ کی یہ 5 آیات سب سے پہلے اتری ہیں، تو نزولی ترتیب میں پہلا نمبر اس کا ہے۔ اور صورتوں میں سب سے پہلی اتفاق سے تدوینی ترتیب میں بھی پہلے نمبر پہ وہی ہے، اور دوسری ترتیب تدوینی ہے۔ تدوینی کا مطلب یہ قرآن کریم جو 2 گتوں میں ہمارے ہاتھ میں نظر آتا ہے، اس کے اندر جو ترتیب رکھی گئی صورتوں کی یہ تدوینی ہے، اور یہ بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے کہ خود وحی کے ذریعے سے یہ ترتیب متعین کی، توقیفی کا مطلب ہے کہ خود وحی کے ذریعے سے یہ ترتیب متعین کی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا تھا کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھیں، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھیں، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھیں، اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھیں، اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے لکھیں۔ تو لہذا کاتبین وحی اس کے مطابق لکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مطابق ہدایت دیتے چلے جاتے، اور قرآن کریم ہمیں اسی شکل میں ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ تدوینی ترتیب کہلاتی ہے۔ تو ترتیب تدوینی ہو ترتیب کہلاتی ہے، تو ترتیب تدوینی ہو یا نزولی ہو، دونوں کی دونوں وحی کے ذریعے سے متعین کی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدوینی ترتیب بھی قائم رکھی ہے، تو ہر صورت کا ماقبل صورت کا ایک ربط ہے، ایک ترتیب سے چلا آ رہا مضمون۔ چنانچہ ماقبل صورت غاشیہ ہے، غاشیہ ہے، غاشیہ کے اندر تھا لسعیہ راضیہ، کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنی جو کوشش دنیا میں کی ہوگی اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے، جب ان کو وہاں انعام ملے گا وہاں ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے کہ ہاں ہم نے نمازیں پڑھی تھی تو اللہ نے یہ انعام دیا، ہم نے روزے رکھے تو اللہ یہ انعام دے رہے ہیں، ہم نے زکاتیں دی، تو وہاں پر یہ مضمون تھا۔ اور یہاں فرمایا کہ راضیۃ مرضیہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے۔ پہلی صورت میں تو ایک طرف سے رضا تھی کہ یہ اپنے ایک دوسرے سے راضی ہیں، تو گویا کہ دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، تو گویا کہ جان بین کی طرف سے اس خوشی اور مسرت کا عالم ہے، لہٰذا اس خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ ایک ایک غلام خوش ہے، آقا خوش نہیں ہے، ایک ایک غلام آقا سے خوش ہے، آقا غلام سے خوش ہے، تو یہ جان بین کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ تو اس صورت کے تو یہ جان بین کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ تو اس صورت کے اندر اس مضمون سے اور بڑھ کر فرمایا راضیۃ مرضیہ، کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ماقبل صورت میں فرمایا فرمایا کہ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ فرمایا کہ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل اس شخص کو، اس نافرمان کو بہت بڑا عذاب دے گا، عذاب الاکبر، تو عذاب اکبر فرمایا۔ اور اس صورت میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ یہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ اور رب کا لفظ استعمال فرمایا کہ رب کی ربوبیت میں تو تراہم ہوتا ہے،
شفقت ہوتی ہے، لیکن اس نافرمان نے اتنا ستایا کہ وہ جو جہاں ترحم و شفقت ملنی چاہیے تھی اس ربوبیت کی شان میں سے تم پر انتقام نکل رہا ہے۔ ایک تو خود منتقم ہے، وہ نہیں، وہ رحمان ہے، وہ تو ترحم کرنا چاہتا ہے، ربوبیت سے تمہیں شفقت دینا چاہتا ہے، لیکن تم نے اتنا ستایا اس رب کو کہ اس رب نے کیا کیا، فَيَوْمَ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُ أَحَدٍ، کہ اس رب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ مناسبت ماقبل صورت کے ساتھ کہ وہاں پر عذاب اکبر بہت بڑا، یہ مناسبت ماقبل صورت کے ساتھ کہ وہاں پر عذاب اکبر بہت بڑا عذاب دے گا، اور وہ بہت بڑا عذاب یہ کہ اس سے بڑا کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب جیسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کہ میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کو جتنا بھی سزا عذاب دے آخر موت پر اینڈ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب عذاب دینے آخر موت پر اینڈ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب عذاب دینے پہ آتا تو موت ہی نہیں آتی، کیونکہ موت بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کو قریب لگنے نہیں دیتا۔ اس سے تو قرآن میں فرمایا کہ جہنمی کی حالت یہ کیا ہوگی، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کہ وہ اس کے اندر نہ مریں گے نہ جئیں گے، نہ ان پر موت آئے گی، عذاب میں موت آ جائے، کوئی ظالم کسی کو قتل کر دے تو گویا کہ اس کی تکلیفیں موت پہ اینڈ ہو جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آگے کوئی تکلیف شروع ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب آخرت میں کسی کو عذاب دینے لگے گا تو پھر اس کی موت اس کے قریب نہیں آنے دے گا، موت قریب نہیں آنے دے گا۔ نتیجہ کہ جب موت نہیں تو وہ جو تکلیف بھی تو ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ لا یحییٰ، حیات بھی نہیں ہے، نہ موت ہے نہ حیات ہے، اس کی بیچ کی کیفیت ہے، اس بیچ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہی کیفیت ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے نہ زندہ رہتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ مریض کو اس مرض کی نوعیت کو پہنچ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یا دعا کرے بھائی، یہ کتنی کو پہنچ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یا دعا کرے بھائی، یہ کتنی تکلیف ہے، یا نہ مر پا رہا ہے اور نہ اس کو زندگی مل رہی ہے، کیوں کہ وہ درمیان میں تڑپ رہا ہے۔ جیسے جو وہ تپتے توے کے اوپر جو چڑیا کو ڈالتے تو چڑیا اس کے اوپر تڑپتی ہے، نہ جان نکل رہی نہ مر رہی ہے، نہ زندگی مل رہی ہے، تو گویا کہ یہ کیفیت نہ جان نکل رہی نہ مر رہی ہے نہ زندگی مل رہی ہے، تو گویا کہ یہ کیفیت میں مریض جب آ جائے تو گھر والے بھی کہتے کہ یا اللہ اس کی آسان کر دے، یا اللہ اس کی آسانی کر دے، اس کی روح پرواز کر جائے۔ لوگ سورۃ دخان تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، سورۃ یاسین تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، روح آسانی سے نکل جائے۔ کہ ہاں بھی اللہ کے عذاب کی عالم یہ ہے کہ عذاب اکبر اتنا بڑا کہ وہاں نہ موت قریب آ پائے گی نہ حیات قائم رہ پائے گی۔ اس کیفیت میں جب جہنمی تڑپیں گے تو اس کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ وجود ان کا یہ نہیں رہے گا جو یہ چھوٹا سا 5-6 فٹ کا، اللہ ان کے بڑے بڑے 100 موٹی کر دیں گے تاکہ صحیح طریقے سے عذاب ہو، صحیح طریقے سے عذاب دیا جا سکے، کیونکہ یہ 5-6 فٹ کے انسان نہیں ہوں گے جہنم کے اندر، اتنے لمبے 100 گز کے اور موٹے تازے، تاکہ صحیح عذاب۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں نا، دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی سوکھا سڑا کانگڑی آ جائے، اس کو تو مارتے بھی مزہ نہیں آتا، کہتے یار کیا ہڈیاں چبھ رہی ہیں، اس کو کیا ماریں گے، ہاں کوئی تکڑا موٹا تو لپڑ مارتے مزہ آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجودوں کو بڑھا دیں گے، اب ان کے اوپر یہ عذاب طاری کریں گے کہ ثم لا یموت فیہا، اب ان کے اوپر یہ عذاب طاری کریں گے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ مر پائیں گے نہ جی پائیں گے اس کیفیت میں۔ اس سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم آخرت رکھا ہے کہ دنیا کے اندر میں وہ عذاب دینا بھی چاہو تو نہیں دے سکتا، کیونکہ دنیا ایک ناقص عالم ہے، تو ناقص عالم کے اندر کمال کے درجے کے ساتھ دی کیسے جا سکتی؟ ایک نہ ایک وقت میں دنیا ختم ہو جانی ہے تو سب ختم، یا وہ انسان فنا ہو جانا ہے تو ختم۔ ہاں آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے سزا دے۔ تو یہ گویا کہ سورہ فجر کی سورہ غاشیہ کے ساتھ مناسب راضیت مرضیہ فرمایا، وہاں فرمایا کہ وہ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، اکبر سب سے بڑا۔ اور یہاں پر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُ أَحَدٍ، کہ اس دن اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ تو گویا کہ اس صورت کی اپنے ماقبل صورت کے ساتھ یہ مناسبت، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ 30 آیات ہیں، 30 آیات، اور سب سے پہلے گویا کہ قسم کھائی والفجر، اور اس میں 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، 5 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالی مضمون کو ذکر کیا ہے، چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالی مضمون کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسم کیوں کھاتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے، کیونکہ انسانوں کی ذہنی سطح یہ ہے، ان کے ہاں یہ دستور چلتا ہے کہ جب عقید کے ساتھ اس میں صداقت و حقانیت پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے تو قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے کہ جو میں مضمون پیش کر رہا ہوں یہ مضمون بڑا اہم ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے مضمون، لہذا کان کھول کے سنو، اور یہ قسم کھا کے جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ مضمون خاص ہے، یہ کھاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مضمون اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے، کیونکہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ معاد یعنی عقیدہ آخرت، کہ اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ پہلے 2 عقیدوں کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، ہاں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، کیوں کہ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے تھے، تبھی تو ان کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک کیوں کہ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے تھے، تبھی تو ان کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک کہتے ہی اسی کو جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو بھی جوڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کسی درجے میں مان لیتے تھے، اور اپنی نجی مجلسوں میں مانتے تھے کہ ہے تو سچا، لیکن کیا کرے سچائی کو ڈکلیئر کر دیا تو پھر ہمیں چودھری کون مانے گا، ہمیں سردار کون مانے گا، ہمیں ان کے آگے غلام بن کے بیٹھنا پڑے گا۔ تو کسی درجے میں آپ کی صداقت کو بھی مانتے، لیکن عقیدہ آخرت میں پھپتیاں اڑاتے تھے کہ یار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یار یہ محمد یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف بات کر، کیسے زندہ ہو، مر گئے تو مر گئے، کیسے زندہ ہو؟ پھر بوڑیاں یہ اس میں کہاں سے جان پیدا ہوگی، یہ کھوپڑی اس میں جان کہاں سے پیدا ہوگی؟ آ کے مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آ کے آپ سے جو بحث و تمیز کرتے، لیکن آپ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ان بے جان ہڈیوں میں جان پیدا کر دے۔ اس لیے قرآن کریم نے جا بجا اس عقیدے پر بہت زور لگایا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزامی سوال بھی اٹھایا اور کہا کہ بتاؤ تم جب کچھ بھی نہیں تھے تب میں نے تمہیں بنا دیا۔ وہ پروسیس زیادہ مشکل تھا، اس کو تو مانتے ہو نا؟ ہاں جی مانتے ہیں، واقعی میں ہم کچھ مشکل تھا، اس کو تو مانتے ہو نا؟ ہاں جی مانتے ہیں، واقعی میں ہم کچھ نہیں، تو اللہ نے ہمیں بنا دیا۔ ہم آج جو ہے وہ عتبہ، شیب، ابو جہل، ولید، مغیرہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ دوبارہ مار دیں گے، مارنے کے بعد تو تمہارے یہ سارے اعضاء موجود ہیں، پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں، تو را میٹیریل بھی نہیں تھا، تو اس کو ہم نے را میٹیریل بنا کے تمہیں کھڑا کر دیا، اور اب تو تمہارا سب کچھ موجود ہے، اس کو اسمبل ہی کرنا ہے، تو اسمبل کرنا تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم اس انداز سے بھی ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ ان کی کھوپڑی میں بات پڑ جائے، یہ سمجھ جائے۔ تو عقیدوں نے شبہات اٹھائے اور کہا کہ بھائی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ میاں کو جو ہے وہ آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جزا سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھا کے مضمون کو ذکر کیا، 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی قسم کھائی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ ڈھل جائے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کی قسم کھائی، اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ 5 چیزوں کی قسم اس لیے کھائی، مفسر فرماتا ہے 5 کا عدد اس لیے متعین فرمایا کہ اصل میں 5 کے عدد کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ فنا نہیں ہوتا، یہ عدد فنا نہیں ہوتا۔ 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے جاؤ تو 5 اس نہیں ہوتا، 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے جاؤ تو 5 اس رقم کے اندر رہتے ہی رہتا ہے۔ 5 کو 5 سے ضرب دے 25 ہو گیا، 5 موجود۔ 25 کو 5 سے ملٹیپلائی کرو 125، اس کے اندر 5 موجود۔ لہذا ملین اور ٹریلین تک بھی چلے جائے، 5 جو اس کے اندر چلتا جائے گا، چلے جائے 5 جو اس کے اندر چلتا جائے گا۔ تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ ارکان اسلام بھی 5 ہیں، اس کا مطلب یہ 5 ارکان مرتے دم تک آپ کے ساتھ لگے، آپ کے ایمان و عقیدہ کا حصہ ہے۔ جو اس پہ قائم رہے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرخرو ہوگا۔ اگر کسی ایک رکن کا بھی انکار کیا اور 5 اگر قائم نہ کیا، اور 5 اگر قائم نہ رہا، 4 رہ گیا، ایک کا انکار کر دیا، تو پھر آپ پہ ایمان نہیں، کفر ہے۔
تو پانچ چیزوں کی قسم کھا کے بتا دیا کہ یہ جو حقیقت عقیدہ آخرت کی یہ بالکل ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، اس کے اندر کسی کے کوئی تخلف نہیں ہے۔ تم یہ سوچے کہ یہ نہیں ہے یا کوئی نہیں، آج ڈیفینیٹ ہونے والا ہے، اور ہمیشہ عقیدہ اپنے پکے پلے باندھ لو۔ اس لیے 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ اور والفجر، سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی۔ اب فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد صبح کا وقت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت کے بعد دن شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک رات ہوتی ہے۔ رات بالکل ایک سناٹا ہے، ایک اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے بعد اب صبح کی پو پھوٹتی ہے، اور اندھیرے کے بعد اب صبح کی پو پھوٹتی ہے، اور صبح کا انتشار اور سویرا آ جاتا ہے، چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں، لوگ جابوں پہ نکلنے لگتے ہیں، کسان اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں، ایک ہنگامہ جو کارخانے زندگی کو شروع ہو جاتا ہے۔ بس بالکل اسی طریقے سے کہ یہ دنیا کا عالم، طریقے سے کہ یہ دنیا کا عالم، اس کے اوپر موت طاری ہوگی، اور موت طاری ہوگی بمنزلہ ایک بالکل اندھیری رات کے۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر اسی طریقے سے میدان حشر قائم ہو جائے گا، اور ایک انتشار کا عالم ہوگا، اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اندھیرے سناٹے کے اندر پوری دنیا سو رہی ہے، ایسے پہلا سور پھونکا جائے گا، سب پر موت طاری ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو جمع کرے گا، نہیں۔ دین فجر کے وقت سے پہلے کیا صورتحال ہوتی ہے، فجر کے وقت کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، صورتحال کو دیکھو۔ یہی صورتحال ایک وائڈ اینگل کے اندر یہ صورتحال بننے والی ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی پوری دھرتی کے اوپر موت طاری کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب ایک دم حیات ملے گی۔ اور اس لیے فجر کی قسم کھائی، اس لیے کہا فجر سے مراد فجر کا وقت ہے۔ اور ایک قول ہے کہ فجر سے مراد فجر کی نماز ہے، کہ فجر کی نماز کی قسم، والفجر سے مراد صلاۃ الفجر۔ اور فجر کی نماز کی قسم اس لیے کھائی کہ ظاہر ہے کہ فجر کی نماز ساری نمازوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ غفلت کی چادر انسان کے اوپر ہے، وہ غفلت کی چادر چاک کر کے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور تمہارے اوپر موت کی ایک چادر بچھا دی جائے گی، اب دوسرے سور پھونکنے پر چادر ہٹا کے تم سب کھڑے ہو جاؤ گے، جیسا کہ فجر میں تم غفلت کی چادر اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنی موت کی چادر ہٹا کے اللہ کے سامنے زندہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آخرت کا عقیدہ کچھ نہیں ہے، نہیں، یہ والفجر، نماز فجر سے سبق سیکھو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز فجر کی اذان کے اندر اضافہ کیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو گویا کہ اشارہ کر دیا یہ فجر کی نماز وہ خصوصی نماز ہے، اس سے پہلے یہ الفاظ، یہ سنت کا الفاظ اس کے اندر اضافہ، الصلاۃ خیر من النوم، کیا مطلب کہ یہ نیند کی جو ایک غفلت ہے تمہارے اوپر طاری، یہ حیات میں بدل جاتی ہے اور ایک ہنگامہ زندگی شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ موت خود زندگی شروع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ موت خود نیند کی طرح ہے، نیند موت کی بہن ہے، النوم اخو الموت، تو یہ موت کی بہن ہے نیند، تو نیند میں یہ کیفیت ہے۔ اسی طرح موت کی چادر جب تم پر طاری ہوگی تو دوسرا سور پھونکنے پر تم بھی اسی طرح کھڑے ہو کر اللہ طاری ہوگی تو دوسرا سور پھونکنے پر تم بھی اسی طرح کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، اور میدان حشر کا ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اس لیے والفجر۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد ذی الحجہ، یہ 10 ذی الحجہ کی فجر ہے۔ 10 ذی الحجہ مثلا جب وہ عید الاضحیٰ کی فجر ہوتی ہے، حاجی تو عید کی نماز نہیں پڑھتا، تو وہاں تو یوم نہر ہوتا، وہ تو یوم نہر کی فجر، تو کہا کہ یوم نہر کی فجر کی قسم کھائی کہ یوم نہر کی فجر ہے، تو یوم نہر یہ 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں کہ اس میں یوم کے حج پورے کر لیے اس نے، وہ مینا سے مزدلفہ، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ پورا کرنے کے بعد، پھر کنکریاں مارنے کے بعد اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ جان وظیفہ کر رہا ہے۔ گویا کہ یہ تکمیل حج کا ایک عنوان ہے۔
جو اللہ کے لیے لبیک کہتا ہوا گیا تو اس کا تکمیل کا عنوان ہے، تو اللہ تبارک کے لیے لبیک کہتا ہوا گیا تو اس کا تکمیل کا عنوان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو دن تھا یوم نہر بڑا اہم تھا، لہذا اس کی فجر کی قسم کھائی۔ اچھا یہ عجیب دن ہے، دیکھو ہر دن کی رات ہوتی ہے نا، اس دن کی رات نہیں، یہ نرالا دن ہے، دن کی رات نہیں، یہ نرالا دن ہے، اس لیے بڑا عجیب دن ہے یوم نہر۔ یوم نہر کی رات نہیں ہے، یوم نہر کا صرف دن ہی دن ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ اس دن کی فجر کی قسم کھائی کہ 10 ذی الحجہ یعنی یوم نہر کا جو دن ہے اس کی فجر کی کوئی دن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی رات نہیں ہے، ورنہ ہر دن کی رات ہوتی ہے، ہر دن کی رات ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو رات ہے وہ رات اصل میں عرفہ کی رات ہے۔ عرفہ ایسا دن، اس کی دو راتیں ہیں، عرفہ سے پہلے والی رات بھی عرفہ کی ہے، عرفہ کے بعد والی رات بھی عرفہ ہی کی ہے، کہ میدان میں نہیں ٹھہر سکا کیونکہ وقوف عرفہ واجب ہے، اور کب پہنچا؟ دن سارا گزر گیا، رات آ گئی۔ یہ رات ٹیکنیکلی بظاہر یوم نہر کی رات ہے نا، لیکن نہیں، یہ اس رات میں جا کے میدان عرفات میں اس میں وقوف کر لیا تو اس کا حج صحیح ہوگا، اس کا عرفہ صحیح ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ کے صحیح ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ کے ساتھ دو راتیں کنیکٹ کر دی ہیں، اس سے پہلی والی رات بھی عرفہ کی، اس کے بعد والی رات بھی شرعی طور پہ عرفہ کی ہے، لہذا جو یوم نہر آ گیا اس کی رات ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کمال کا دن ہے کہ جس دن کی کوئی رات ہی نہیں ہے، اور یہ مشابہ اس کو قیامت کے دن کے ساتھ ہے، دن کی کوئی رات ہی نہیں ہے، اور یہ مشابہ اس کو قیامت کے دن کے ساتھ ہے، قیامت کے دن کی کوئی رات نہیں ہوگی، اسے اللہ تبارک و تعالی اس دن کی صبح کی قسم کھائی۔ تکبیر تکبیر، کمال کر دی، کیا اللہ کی شان ہے، کیا ہم نے پہچانا ہی نہیں، کیا سے راز۔ اس لیے فرمایا 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس فجر کی قسم کھائی، اس لیے فرمایا اس سے مراد جو والفجر سے مراد وہ ہے 10 ذی الحجہ کی جو فجر، اس کی قسم کھائی، اس لیے والفجر قسم ہے فجر کی، اس کی بعد ولیال عشر۔ اب 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ کہ اس 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، جس میں آج ذی الحجہ کا امریکہ کے اندر آج پہلا دن ہے ذی الحجہ کا، جو رات گزر گئی یہ پہلی رات تھی ذی الحجہ کی، شب جمعہ، اور آج ہمارے یہاں 7 جون ہے شب جمعہ، اور آج ہمارے یہاں 7 جون ہے، 7 جون سن 2024، آج 1 ذی الحجہ۔ تو کہا کہ اب مغرب کے بعد اب یہ دوسری رات شروع ہو گئی ہے ذی الحجہ کی، تو فرمایا کہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں تے ولیال عشر سے مراد یہ ہے کہ اللہ پہلی 10 راتیں ہیں تے ولیال عشر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک راتوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ ایسی مبارک راتیں ہیں، ایسی مبارک راتیں اور ایسی مبارک دن پورے سال میں نہیں ہیں، یعنی ان کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کے اندر جو عبادت اور نیکی کی جائے اس سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دن کے اندر عبادت نہیں، وہ دن ہے۔ تو ولیال عشر مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، تو 1 سے لے کے 10 تک یہ 10 راتیں، اور یہ راتوں کی فضیلت کا عالم یہ ہے لیلۃ القدر کے برابر ہے، کیونکہ یہ رات ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اگر اس رات کے اندر آپ نے عبادت کر لی تو آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اگر 10 راتیں آپ نے عبادت کی تو آپ کو 10 لیلۃ القدر کا جو ثواب لکھا جا رہا ہے، اور ایک لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 القدر کا ثواب کتنا ہے؟ ہزاروں مہینوں کی عبادت افضل، 84 سال کی عبادت افضل۔ تو گیا کہ اب 10 کو آپ 84 سال سے ملٹی پلائی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کتنا بڑا ثواب ملا ہے۔ یہ وہ راتیں، اور اس ذی الحجہ کے دن اس قدر مبارک ہے، اور اس ذی الحجہ کے دن اس قدر مبارک ہے، ایک دن کا روزہ فرمایا کہ یہ 1 سال کے برابر ہے۔ تو گویا کہ 1 سال کے برابر دن کے روزے، اور راتیں فرمایا کہ 1 رات لیلۃ القدر کے برابر۔ اب دیکھو رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، کہ نہیں ملی، کون سی رات ہے؟
پتہ ہی چلتا. یہاں تو ڈیفینیٹ پتہ ہے کہ 10 راتیں نبی نے کہہ دی ایک رات کی عبادت لیل القدر کے برابر ہے. اب بتاؤ یہ اگر انسان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لے تو ڈیفینیٹلی اس کو لیل القدر کا جو ثواب مل گیا. اور 10 لیل القدر یہ وہ راتیں ہیں ان کے اندر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی پورے سال میں کسی جگہ اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں کے اندر محبوب. کیونکہ ان دنوں میں عاشقان مصطفیٰ، عاشقان خدا، عاشقان الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، رسول اللہ کے دربار میں جا کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، حجاج کرام جو ہے کہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، حجاج کرام جو ہے طواف کبھی کرتے نظر آتے ہیں، کبھی مینا کے اندر خیمے لگا کے پڑے ہیں، کبھی عرفات میں کھڑے ہو کے خدا کے آگے گر جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میدان حشر قائم ہو گیا. کبھی مزدلفہ کی طرف جو اپنی جو سواریاں لے کے دوڑتے ہیں، پھر واپس مینا کے اندر آ کے پھر وہاں پہ کنکریاں مارتے شیطان کو خائب و خاسر کرتے ہیں، پھر واپس مینا کے اندر آ کے پھر وہاں پہ کنکریاں مارتے شیطان کو خائب و خاسر کرتے ہیں، اور پھر قربانیاں پیش کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت کا جوش کا عالم کیا ہوگا. یہ وہ دین ہے بھائی ایسے مبارک. اور پھر اس میں 9 ذی الحجہ جب آتی ہے تو اس کی فضیلت کا عالم یہ کا ایک روزہ جو ہے 1 سال کے برابر جیسے سب ہیں. اور لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے سے 1 سال پہلے کے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے اور آئندہ 1 سال کے بھی معاف کروا دیتا ہے. تو گویا کہ یہ کفارہ بن جاتا ہے 1 سال پہلے کے گناہوں کا، 1 سال کے بعد کے گناہوں کا، اور خود روزہ 1 سال کے. اس سال جو ہے وہ سیٹرڈے ہفتے والے دن آ رہا ہے. ہفتے والے دن جو اس سال آ رہا ہے تو ہفتے والے دن آپ روزہ رکھیں گے تو وہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف، 1 سال اگلے آنے والے گناہ. یعنی گویا کہ جو ابھی ہم نے کرنے ہیں اللہ نے پہلے معاف کر دی. اللہ کی لطف و عنایت دیکھو. یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے. اور یہ میدان عرفات کے اندر جب کھڑے ہو کے حجاج کرام ہاتھ پھیلاتے ہیں تو نظارہ دیکھنے والا ہے. آج تو آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، آپ تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے میدان حشر قائم ہو گیا. سفید سفید کپڑوں کے اندر حجاج کرام تنگے سر خدا کے آگے رو رہے ہوتے ہیں. سفید سفید کپڑوں کے اندر حجاج کرام تنگے سر خدا کے آگے رو رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میدان حشر قائم ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الہی اپنے انوارات نازل کر رہی ہے. اور جبل نور پہ جو نور برس رہا ہوتا ہے اس کی نظیر ہی نہیں ہے. یہ لطف تو حجاج کرام پہ اٹھاتے ہیں یہ لطف. تو فرمایا کہ یہ وہ راتیں اس قدر مبارک راتیں ہیں کہ ایک رات لیل القدر کے برابر اور دن 1 سال کے برابر اگر اس پہ روزہ رکھیں گے. اور 9 کا روزہ فرمایا کہ آگے پیچھے کے 1 سال کا کفارہ اور خود ایک روزہ جو 1 سال کے برابر. اس کی قسم کی تو ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں کہ جو آج حجاج کرام جن کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور غیر حاجیوں کا موقع ہے کہ وہ اپنے مقام پہ جو اس راتوں کے اندر عبادت کریں اور دنوں کے اندر روزہ رکھیں. کچھ نہیں ہوتا، کم از کم 9 کا روزہ تو لازمی رکھیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو لطف ہے ظاہر ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ میں نے بتایا اس کی فضیلت کا عالم کیا ہے. اور دوسرا قول یہ کہ ولیالین عشر سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں جس میں جو ہے وہ ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں اور جس کے اندر ہم لیل القدر کو تلاش کرتے ہیں. وہ ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں اور جس کے اندر ہم لیل القدر کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ ان 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے. ذرا وہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، لہذا ان قیمتی راتوں کی قسم کھائی ولیالین عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں مراد. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. 21 میں ڈھونڈو، 23 میں ڈھونڈو، 25 میں ڈھونڈو، 27 میں ڈھونڈو، 29 میں ڈھونڈو، طاق راتوں کے اندر جا کے لیلۃ القدر تلاش کرو تمہیں مل جائے گی. کیونکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی تاریخ منکشف کی تو آپ بڑی خوشی سے باہر تشریف لائے حجرے سے کہ امت کو بتا دو کہ فلاں تاریخ ہے. لیکن باہر 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ بلا دیا. آپ فرمایا میں تمہیں آیا تھا ڈیفینیٹ تاریخ کون سی ہے، اس رات میں تم اگر عبادت کر لو گے تو 84 سال کی عبادت سے بھی افضل عبادت کا اجر تمہیں مل جائے گا. لیکن یہ 2 شخص آپس میں تو تکار کر رہے تھے، اس کا وبال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے تاریخ کو اٹھا لیا ہے. اس سے معلوم آپس کا یہ تو تکار جو آپ کی لڑائی جھگڑا، یا جبکہ وہاں تو مجسم رحمت
رحمت للعالمین ذات موجود ہے، اس کے باوجود تاریخ اٹھ گئی اور آج تو وہ برکات موجود نہیں۔ آج جب آپس میں بے وجہ جھگڑے جدال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں جاتی ہوگی؟ تبھی تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، اس امت کا کیا حال ہے۔ امت آپ لوٹ کھسوٹ کے اندر مبتلا ہے، آپس میں جو ہے وہ گویا کہ چاکے گریبان ہیں، جس کا نتیجہ کہ امت پست ہوتی نظر آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھلا دی گئی، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ اس کی طاق راتوں میں آخری عشرے میں ہے وہ، اور پھر فرمایا ایک روایت پہ آخری عشرے میں بھی طاق جو راتیں ہیں اس کے اندر وہ ہے، اور پھر فرمایا ایک روایت پہ آخری عشرے میں بھی طاق جو راتیں ہیں اس کے اندر وہ ہے، اب ان کے اندر تلاش کرو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، یہ تاریخ بھلانا بھی ہمارے لیے خیر ہو گیا۔ اگر تاریخ نہ بھلائی جاتی اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کے اس رات سوتے رہتے اور اس سے بینیفٹ نہ لیتے تو اللہ کا غصہ اور غضب کتنا اترتا کہ اس ظالم کو پتہ ہے کہ آج کی رات میں کیا اس کو نوازنے والا ہوں، جولیاں بھر کے دینے والا، اور یہ اتنا غافل، یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اللہ کا غضب دوہرا ہو جاتا۔ لیکن لا علمی میں سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تعالیٰ کا غضب کم ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تو اتنے غافل ہیں کہ اگر بتا دیا جاتا تو ہم نے کیا کرنا تھا، پھر بھی کچھ نہ کرتے۔ اب جیسے میں نے بتایا ذی الحجہ کی 10 راتوں کا کہہ دیا نا نبی نے کہ ایک رات لیل و قدر کے برابر ہے، کتنے راتوں کو جاگتے پتہ؟ ہاں جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہوا نا، تاریخ بھلا دی تاکہ اس لا علمی ہمارے لیے ایک عذر بن جائے اور اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ اور پھر اس کے اندر نیکی کرنے والوں کو ایک چستی اور جو اس کے اندر آگے بڑھنے کا موقع دے دیا کہ بھی ایک رات کے بجائے ان کو اور 5 راتوں میں جاگنے کا موقع مل گیا۔ آج بھی گڑ گڑائیں گے، کل بھی روئیں گے، پرسوں بھی۔ 5 راتوں میں ان کو خدا کو پکار لیا تو ڈیفینیٹلی وہ رات تو مل گئی نا، جو مانگا ان کو جولی بھر جائے گی۔ تو اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے کہ بھلا دینا بھی ہمارے لیے نافع ہو گیا، ورنہ ہم اگر جان بوجھ کر پتہ ہوتا کہ فلاں رات اور ہم اس قدر نہ کرتے، اور جیسے کہ ہے ہمارا یہ رویہ کہ بہت سے ایسے مواقع جس میں یقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا آخری عشرے کی جو 10 راتیں اللہ نے اس کی قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کیونکہ آخری 10 راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے افضل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کی قسم کہ رمضان مبارک کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی، شروع کی 10 راتیں، کیونکہ رمضان جب شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے۔ عشرہ عشرہ رحمت، تو کہا کہ جیسے رمضان شروع ہوا تو پہلی جو 10 راتیں یہ رحمت کی راتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمت کی راتوں کی قسم کھائی، اس لیے قسم کھائی کہ اس رحمت کی راتوں کے اندر جھولی پھیلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمہاری جھولی بھر جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہ رمضان کی، اس لیے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہ رمضان کی پہلی 10 راتیں، اور ظاہر ہے کہ پہلی 10 راتوں میں جس نے خدا کو پکار لیا تو اگلی 10 راتیں تو اس کے لیے آسان ہو گئی۔ ایک قول، اور ایک قول یہ ہے کہ محرم کی جو پہلی 10 راتیں اس کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتیں اس کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ محرم کی پہلی 10 راتیں۔ اور ظاہر ہے کہ محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین کو روزہ ہے تو وہ محرم کو روزہ ہے۔ جیسے فرمایا کہ فرائض جو نماز فرض نمازوں کے بعد فرمایا کہ روزوں میں فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ ہم محرم کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اہتمام سے رکھتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بڑی تاکید اور فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کہتے ہیں اس جنگل کے جانور بھی رکھتے ہیں، درندے بھی رکھتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کھاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین جب چھوٹے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ان کو جو ہے سحری کے بعد کچھ نہ کھلانا، اور آپ اپنی زبان مبارک ان کے چسوا دی ان کے منہ کے اندر، اپنی زبان مبارک ان کے چسوا دی ان کے منہ کے اندر، اور فرمایا کہ اب یہ سارے دن کچھ نہیں کریں گے کیونکہ سارے دن کا روزہ ہوگا۔ اس قدر آپ نے اہتمام فرمایا محرم کے روزے، یہ عاشورے کا روزہ۔ ہاں البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ ساتھ شامل کروں گا، یا 10 کا شامل رہا
تو میں 9 کا روزہ ساتھ شامل کروں گا یا 10 کا شامل 11 کا شامل کروں گا؟ کیوں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہود بھی یہ روزہ عاشورہ کا رکھتے ہیں، تو میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنا چاہتا، اس سے ہٹ کر اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ لیکن اگلے سال آپ کو موقع نہیں ملا، لیکن آپ کی اس فرمان سے جو علماء نے یہ مسئلہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، تاکہ غیروں کے ساتھ تشبہ، مذہبی تشبہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس پہ کریں۔ لیکن اگر بالفرض والمحال کسی نے 10 کا رکھ لیا اور 9 اور 11 ساتھ نہیں ملایا، صرف 10 کا رکھ لیا، تو وہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے 10 ہی کا روزہ رکھا تھا۔ فرمایا ان 10 راتوں کی قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اور جس میں بجائے یوم عاشورہ، اور یوم عاشورہ وہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو فضائل بے انتہا، پوری کائنات کی تخلیق کی یوم عاشورہ میں ہوئی، اور گویا کہ یہ کائنات ختم بھی یوم عاشورہ میں ہوگی، اور گویا کہ یہ کائنات ختم بھی یوم عاشورہ میں ہوگی، قیامت بھی یوم عاشورہ میں برپا ہوگی، اور انبیاء کو بڑے بڑے انعام و اکرام اور نجاتیں ملی، یوم عاشورہ میں ملی، پوری تفصیل۔ تو اس لیے یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ چاہیے یہ کہ عید کی راتوں کی عبادت کریں اور دنوں کا روزہ رکھیں، چاہیے یہ کہ عید کی راتوں کی عبادت کریں اور دنوں کا روزہ رکھیں، پورے کے پورے 10 روزے، پہلی محرم سے لے کے گویا کہ 10 محرم تک پورے 10 روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو 9 اور 10 یا 10 یا 11 کو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کی آخری طاق راتیں 5، یعنی متفرق راتوں کی قسم کھائی، متفرق 10 راتیں ہیں، 5 راتیں تو رمضان کی آخری عشرے کی، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ 5 راتیں یہ ہیں۔ عید الاضحیٰ کی رات، یوم عرفہ کی رات، لیلۃ المعراج کی رات، اور لیلۃ البرات کی رات، گویا کہ 5 راتیں یہ۔ فرمایا ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر رات باکمال ہے، کیونکہ طاق راتیں جو ہیں، جو 5 طاق راتیں وہ تو لیل القدر کی اس کے اندر بجے ہیں، جو 5 طاق راتیں وہ تو لیل القدر کی اس کے اندر بشارت خوشخبری، اور متفرق جو راتیں ہیں، عید الفطر کی رات یہ تو لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات کے اندر تو اللہ انعام تقسیم کرتے ہیں، لیلۃ الجائزہ میں اللہ تبارک و تعالی انعامات دیتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اللہ تبارک و تعالی انعامات دیتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، مطلب مزدور جب اپنی مزدوری کر کے مکمل کر دیتا ہے کام کو تو اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ جو عید الفطر کی ان لوگوں رکھیں، تراویح پڑھی، تلاوتیں عبادتیں کی ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے انعام جاری کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا تو اجر ہے، اس کا اجر تو الگ ہے، وہ تو اللہ تعالی عطا کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ کہاں کی اذان شروع ہو گئی، اذان کہاں شروع ہو گئی، پہلے سے بند رکھا کرو ان چیزیں۔ تو خیر، تو یہ جو ہے وہ تو گویا کہ یہ 5 راتیں جو ہے رمضان کی ہو گئی۔ اب ادھر جو ہے فرمایا کہ عید الفطر کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، ایک لیلۃ الجائزہ، اور اس کی فضیلت میں نے بتایا، ایک لیلۃ الجائزہ اور اس کی فضیلت میں نے بتائی کہ وہ رات ایسی ہے کہ حدیث فرمایا جو اس رات کے اندر جاگا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اس وقت زندہ رکھیں گے جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، لوگوں کے دل جب مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ اس رات اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ اس رات کو زندہ رکھا تھا اللہ، اس کے قلب کو زندہ رکھیں گے۔ تو یہ کون سی ہے؟ لیلۃ الجائزہ۔ اور دوسرے فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات کیا ہے؟ وہ تو یوم نہر ہے، ہمارے یہاں یہ عید الاضحیٰ کی رات ہے، لیکن وہاں تو اس کے بعد قربانیاں پیش ہونے والی ہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے عرفات کے انوارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر قائم کیے ہوئے دنیا کے اندر، اس کا ایک خاص نمونہ پیش کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، جیسے حشر کے میدان میں خدا رحمت کے فیصلے کریں گے، یہ حاجیوں کے رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو رات ہے، یہ اس رات بھی کہ اس وقت کھڑے ہو کے خدا کو مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کر دیں گے، اور عید کے لیے جب نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس حال میں واپس لوٹائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کی رات، یہ فضیلت رات۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عرفہ کی رات،
اس کے بعد فرمایا کہ عرفہ کی رات، یوم عرفہ کی رات، نو کی جو عرفہ کی رات ہے اس کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ اس سال میں نے بتایا کہ وہ شب ہفتہ یہ ہفتہ کے دن بعد میں آئے گا، اس سے پہلے جو رات ہے یہ یوم عرفہ کی رات، اس رات کی قسم کھائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ عرفہ کا اس رات کی قسم کھائی، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ عرفہ کا دن کتنا باکمال دن ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتے ہیں، کیونکہ میدان عرفات کے اندر جس انداز سے حاجی اللہ سے مانگتا اور پکارتا ہے، اور پوری حج کا نچوڑ و خلاصہ ہے، وہ عرفات ہی بنیادی چیز ہے، اس کو عرفہ کہتے ہی ہے۔ عرفہ کا معنی پہچان، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کو اس دن عطا فرما دیتے، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، قسمت والے وہاں سے معرفت الہی لے کے لوٹتے ہیں، کیونکہ عرفہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ اسلام کو اس بات کی معرفت ہو گئی تھی کہ یہ خواب جو میں دیکھ رہا ہوں ذبح کرنے کا، یہ خواب رحمانی ہے، شیطانی نہیں ہے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا تھا رات کو، تو اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ آپ شک و شبہ میں پڑ گئے۔ ترویہ کہتے ہیں شک و شبہ میں پڑنا، شک کا دن آپ کو شک ہوا کہ پڑھنا، شک کا دن آپ کو شک ہوا کہ یار یہ کہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بڑے پرے پھر سو گئے۔ تو یہ عرفہ کی رات میں آپ کو خواب پھر دیکھا تو صبح اٹھے تو آپ کو یہ بالکل بات منکشف ہو گئی، یہ رحمان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں۔ تو معرفت مل گئی، پہچان ہو گئی، یہ رحمان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں۔ تو معرفت مل گئی، پہچان ہو گئی کہ یہ پہچان کا دن یعنی یہ رحمان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں، لہذا آپ تیاری کر کے اس کے بعد یوم النہار یعنی ذبح کرنے کے لیے چل پڑے، 10 ذی الحجہ کو ذبح کرنے چل پڑے۔ تو گویا کہ عرفہ اس لیے کہتے ہیں پہچان کا دن ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت پہچان لیا کہ یہ شیطانی خواب نہیں ہے، رحمانی خواب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کی ملاقات اس میدان میں ہوئی تھی، آدم اور حوا کی ملاقات اس میدان میں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں کو مختلف مقامات پہ دنیا کے اندر اتارا گیا تھا۔ وہ سری لنکا کے جب وہ سرندیپ کا جزیرہ اس کے پہاڑ کے اوپر اتارا گیا تھا، اور جہاں پر وہ اترے تھے جس جگہ پہ آپ کے قدم لگے تو قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں، وہ قدم کے آج بھی موجود ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی گرد و غبار کی وجہ سے ان نشانات پہ مٹی گرد آ جاتی ہے، تو رات کے کسی ایک حصے میں بارش برستی ہے، خاص طور پہ اس جگہ پہ ایسی بارش برستی ہے کہ اس نشانوں کے قدموں سے گرد و غبار کو دھو دیتی ہے، اور قدم پھر نظر آنے لگتے ہیں۔ اور جو اماں ہوا کو اتارا تھا جدہ میں، ان کو جدہ کے مقام پہ اماں ہوا کو اتارا تھا جدہ میں، ان کو جدہ کے مقام پہ اتارا، آپ کو وہاں پہ اتارا، پھر ایک عرصے کی تلاش بسیار کے بعد ان دونوں ایک دوسرے کو کہاں ملاقات ہوئی؟ عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اس میں ان دونوں ایک دوسرے کو پہچانا اور ملاقات ہوئی، جب دیکھا تو لکھا ہے کہ دونوں ایک دوسرے دوڑتے ہوئے آئے اور محبت سے دونوں ایک دوسرے کو گلے سے لگایا کہ ملاقات ہوگی، ہم تو بچھڑ گئے تھے، تو گیا کہ یہ اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے کہ یہاں اماں ہوا اور آدم کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہچانا، تو اس کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسرا چوتھا جو ہے لیلۃ المعراج، یہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم بالا پر گئے، مقام عادیت تک پہنچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اپنے سر اور دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ اللہ پر وہاں سے کیا لے کے آئے؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ لیلۃ المعراج کے موقع پہ ملا۔ تبھی نماز کے بارے میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ معراج سے یہ تحفہ ملا ہے۔ نبی تو جسم و جان کے ساتھ حالت بیداری کے اندر وہ عالم بالا مقامی عادت تک گئے تھے، روحانی طور پہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو نماز میں کھڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی روحانی طور پہ معراج عطا فرما دیتے۔ اللہ اکبر، تکبیر، کیا خدا کی شان ہے، سبحان اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں کہ معراج، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا کہ اللہ نے خود بلایا اپنے دربار شاہی میں اور وہاں کے عجائبات قدرت دکھائے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے بلایا تاکہ ہم اپنی عظیم و شان نشانیاں قدرت کی دکھائیں، اس پیغمبر کو دکھائیں۔
اور تحفہ کیا دیا؟ بادشاہ وقت جب تحفہ دیتا ہے کتنی کیا ہوگا نماز کا تحفہ. تو لیلۃ المعراج، تو فرمایا کہ یہاں معراج کی رات کی قسم کھائی. اور پانچویں جو ہے اس سے لیلۃ البرات، یعنی 15 شعبان، نصف شعبان کی جو رات ہے جس کو لیلۃ البرات، شب برات جس کو کہتے ہیں، وہ مراد، اس کی قسم کھائی. تو گویا کہ یہ متفرق 5 اور وہ 5 راتیں، کل 10 راتوں کی قسم کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. اب اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان راتوں کی کتنی بڑی قیمت ہے. اور عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں یہ سارے محبوبانہ انداز جو ہے راتوں پر ہی سارے ٹھہرتے ہیں. محبوبانہ انداز جو ہے راتوں پر ہی سارے ٹھہرتے ہیں، کیونکہ راتوں سے ہی دنوں کی فضیلتیں ہیں. کیونکہ رات یہ اصل میں ایسے راز و نیاز کا وقت ہے کہ راتوں کے اندھیرے میں بندہ ہوتا ہے، بندے کا خدا ہوتا ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں. یہاں پکارنے اور جو ہے وہ گڑ گڑانے کا لطف جو ہے اس کے کہنے ہی کیا ہے، جو ہے وہ گڑ گڑانے کا لطف جو ہے اس کے کہنے ہی کیا ہے. اس کی بات فرمایا والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. شفع کہتے جفت کو، جیسے انگریزی میں آپ جس کو ایون نمبر کہتے ہیں، ایون. اور وتر کہتے ہیں طاق کو، اس کو آپ کہتے ہیں آڈ نمبر کہتے ہیں. 11 یہ گویا کہ یہ آڈ نمبر ہے، یہ طاق ہے. اور شفع کہتے ہیں جفت کو، 2 4 6 8 10 12 یہ جفت. تو پھر اب والشفع والوتر، تو قسم ہے شفع کی اور وتر کی. اب شفع اور وتر سے کیا مراد ہے؟ شفع اور وتر سے اب کیا مراد ہے؟ اصل میں شفع اور وتر سے مراد اعداد ہے. ایک قول ہے کہ اعداد مراد ہے، کیونکہ اعداد کے اندر بعض شفع ہیں بعض وتر ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعداد کی قسم کھائی، جو ایون نمبر ان کی بھی قسم کھائی، جو آڈ نمبر ان کی بھی قسم کھائی. بتانا یہ چاہتے ہیں نظام زندگی اور اعداد پر تو چلتا ہے. سارا نظام زندگی آپ کا اعداد پہ تو چلتا ہے. آپ کا لین دین کاروبار اعداد پہ تو چلتا ہے. 200 دے دو، 300 لے لو، 500 دے دو، سارے نمبروں پر چل رہا ہے. اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو ثابت کر دیا کہ سائنس ٹیکنالوجی کی گیم ساری نمبرٹکس، سارا آپ فزکس کیمسٹری، سارا یہ تو ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اعداد جو ہیں 2 4 6 8 10 1 3 5، یہ فرمایا کہ یہ اس نمبر اعداد میں کوئی جفت ہے، کوئی طاق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان اعداد کی قسم کھائی ہے جن اعداد کی بنیاد پر آپ پوری کائنات کا نظام چلاتے. ان اعداد کی قسم کھائی ہے جن اعداد کی بنیاد پر آپ پوری کائنات کا نظام چلاتے. بچے پیدا ہوئے جی، 3 بچے ہیں آپ کے، جی آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، ایک کی ایون ہے ایک کی آڈ ہے. مطلب ایک ساری نظام بھی اسی پہ چل رہا ہے. لین دین اس پہ چل رہا ہے، سودا سلف اس پہ چل رہا ہے، اسی پہ چل رہا ہے. لین دین اس پہ چل رہا ہے، سودا سلف اس پہ چل رہا ہے. ہر چیز کچھ بھی لے رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اعداد کی قسم کھائی. اعداد میں جفت اور طاق دونوں شامل. اور دوسرا قول یہ ہے کہ شفع اور وتر سے مراد خالق اور مخلوق ہے. مخلوق کی ذوات، شفع سے مراد مخلوقات کی ذات، کیونکہ مخلوقات کی جو ذوات ہیں یہ سب ایون ہیں، جوڑے جوڑے ہیں. مرد عورت، کالا گورا، میٹھا کڑوا، دن رات. تو مخلوقات کے اندر آپ کو سب ایون ملیں گے. تو یہ سب ان مخلوقات کی قسم کھائی ان اللہ تبارک کی کہ وہ سب وہ جو ہے شفع یعنی وہ ایون نمبر ہے، جفت. اور وتر سے مراد خود اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. وتر اللہ ایک ہے اور ایک آپ جانتے ہیں یہ آڈ نمبر ہے. تو گویا کہ مخلوقات کی ذوات اور خالق کی ذات کی قسم کھائی اللہ نے. مخلوقات کی ذوات اور خالق کی ذات کی قسم کھائی اللہ نے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ مخلوقات کی صفات اور اللہ نے اپنی صفات کی قسم کھائی. شفع سے مراد مخلوقات کی صفات اور وتر سے مراد خالق کی صفات. کیوں؟ اس لیے کہ وتر سے مراد خالق کی صفات. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوقات کی صفات جو ہے وہ شفع ہے، وہ جفت ہے. کیسے؟ علم اور جہالت، قدرت اور عجز، قوت اور ضعف. کیونکہ ہماری جتنی صفات اس کے ساتھ اس کا اپوزٹ بھی ہے. اگر ہم عالم ہیں تو جاہل پر طاقت ہو تو عجز بھی ہے، ٹھیک، میں حیات ہے تو موت بھی ہے. تو گویا کہ مخلوقات کی جتنی صفات ہیں وہ اپوزٹ کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ صرف طاق ہی ہیں. وہاں طاقت ہے تو ضعف نہیں ہے،
وہاں علم ہے تو جوہل نہیں ہے، وہاں قدرت ہے تو وہ عجز نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کمال ہے تو سقم بھی ہے، نقص بھی ہے، کامل ہے تو ناقص بھی ہے۔ تو مخلوقات کی صفات کے اندر چونکہ دونوں ہیں عاجز اور قادر دونوں، لیکن مخلوق خالق کی صفات کے اندر صرف ایک ہی ہے، یعنی وہاں قدرتی قدرت ہے، وہاں عزت کوئی نہیں، وہاں علم ہے جہل کوئی نہیں، قدرت ہے وہاں عزت کوئی نہیں، وہاں علم ہے جہل کوئی نہیں، وہاں طاقت ہے وہاں ضعف کوئی نہیں، وہاں حسن ہے وہاں نقص کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ اس سے مراد خالق کی صفات ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شفی والوتر، تو شفا سے مراد مخلوقات کی صفات، اور وہ وتر سے مراد خالق مخلوقات کی صفات، اور وہ وتر سے مراد خالق کی صفات۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شفا سے مراد دو چار والی نمازیں، مطلب فجر کی نماز یہ شفا ہے، دو ظہر کی نماز 4 فرض ہیں، عصر کی نماز 4، تو یہ 4 یہ جفت تعداد کی جتنی رکعتیں نماز کی وہ ان کی قسم ہے۔ اور وتر سے مراد وہ نمازیں جو کہ 4 نہیں ہے، وہ اور نمبر پر ہے، جیسے مغرب کی نماز، وتر کی نماز، یہ ان کی قسم کھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جو جفت تعداد کی نمازیں ان کی قسم کھائی، اور جو اور ایک قول یہ ہے، فرمایا کہ شفا سے مراد مغرب کی پہلی 2 رکعتیں فرض کی، اور وتر سے مراد اس کی آخری 1 رکعت، وہ وتر ہے نا، تو گویا کہ 2 رکعت یہ جفت ہے، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی شفا کی، اور اس کی بعد جو تیسری رکعت ہے وہ اکیلی رکعت وہ وتر شفا کی، اور اس کی بعد جو تیسری رکعت ہے وہ اکیلی رکعت وہ وتر ہے، تو گویا کہ اس تاک ہے، تو گویا کہ اس وتر کی قسم کھائی، تو گویا کہ مغربی کی نماز کی 2 رکعتوں کی قسم کھائی کہ 2 رکعت جف، اس کے بعد والشفع والوتر، اس سے مراد یہ۔ اور عجیب بات اس سے مراد یہ، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے جب ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں شفع الوتر کی، تو اس کے اندر مفسر یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد آدم اور حوا ہے، شفع وتر سے مراد آدم اور حوا ہے۔ کے بعد بتایا کہ بھئی تو راتوں کی قسم، لیکن اب ان کے وجود کے اشارہ کہ تم اصل تمہاری کہاں آدم اور حوا سے ہے۔ فرمایا کہ جب اکیلے آدم تھے تو یہ وتر تھے نا، اکیلے، اس کی قسم کھائی۔ اما ہوا بھی مل گئی تو جفت ہو گئے، تو شفا کی قسم کھائی۔ تو وہ شفع والوتر سے مراد حوا، کیونکہ ہماری اصل جو ہے آدم اور حوا سے چلتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شفا سے مراد فرمایا کہ جنت کے درجات ہیں، اور جنت کے درجات کتنے ہیں؟ 8، یعنی جنت کے جو ہے گویا کہ 8 درجات ہیں، اور 8 آپ جانتے کیا ہے، جو ہے گویا کہ 8 درجات ہیں، اور 8 آپ جانتے کیا ہے، شفا ہے۔ اور وتر سے بعد جہنم کے طبقات ہیں، جہنم کے طبقات 7 ہیں، 7۔ تو گویا کہ والشفع والوتر کا مطلب ہے کہ جنت کے درجات اور جہنم کے طبقات کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ معاد کا انجام تو طبقات کی قسم کھاتا ہوں، کوئی ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ معاد کا انجام تو جنت و جہنم پر منتہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شفع وتر کہہ کر جنت اور جہنم کے طبقات و درجات کی قسم کھائی، اسے والشفع والوتر۔ اور ایک قول یہ ہے، اس سے مراد انسان کی جسم کی شفا سے مراد انسان 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، یہ 2 ہیں، تو شفا سے مراد وہ اعضاء جو 2 ہیں ان کی قسم کھائی، اور وتر سے مراد وہ اعضاء جو ایک ہے، ناک ایک ہے، زبان ایک ہے، تو گویا کہ وہ اس سے مراد وہ ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء شفا اور وتر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چاند جو 30 کا ہو اس کی قسم کھائی ہے، اور وہ چاند جو 29 کا اس کی قسم کھائی ہے۔ شفا سے مراد 30 کا چاند، اور وتر مراد جو ہے وہ 29 کا چاند۔ گویا کہ والشفع والوتر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 30 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 30 کے چاند کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور 29 کے چاند بھی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ شفا و وتر کی تاریخ دونوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے یہ شفع وتر کی قسم کھائی، کیونکہ اس کے اندر پوری مخلوقات کے ایک ہی یہ شفع وتر کی قسم کھائی، کیونکہ اس کے اندر پوری مخلوقات کے ایک ہی چیز کو احاطہ کر کے بتا دیا کہ ان سب کی اصل کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ سب فنا ہونے والے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔
اور ایک قول یہ ہے کہ شفع سے مراد سجدہ ہے اور وتر سے مراد رکوع ہے. یہ دو ہوتے ہیں، رکوع ایک ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے اور رکوع کی قسم کھائی. تو کہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والشفع والوتر، قسم شفع کی اور وتر کی یعنی جفت کی اور طاق کی. اور اس کے بعد جب رات کی قسم کھائی فرمایا کہ جب وہ چھا جائے، وہ ڈھل جائے. رات جب ڈھلنے لگے، یہ جو ہے عاشقان خدا کے لیے بڑا محبوب وقت ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھا جائے تو رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ قسم کھائی. اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم کھا رہے ہیں. اور پھر آگے واللیل اذا یسر فرمایا، اور پھر آگے جواب قسم، اور پھر آگے جواب قسم، اس کا جواب قسم آگے آ رہا ہے. اور پھر یہاں یہ بتا دیا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں کی قسم عقل والوں کے نزدیک کافی قسم نہیں ہے؟ یعنی جو عقل رکھتے ہیں اللہ سوال کر کیا یہ اتنی چیزوں کی میں نے جو قسم کھائی ہے کیا عقل والے، اللہ سوال کر کیا یہ اتنی چیزوں کی میں نے جو قسم کھائی ہے کیا عقل والوں کے لیے کافی قسم نہیں ہے کہ قسمیں کھا کے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ کیا مصلحت ہے، کیا حقیقت ہے کہ دنیا میں فوراً سزائیں کیوں نہیں دی جاتی. اور آگے اس حقیقت کو اللہ بیان بھی کر رہے ہیں. فرعون کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر یہ شداد کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بادشاہوں ظالم جن کو دنیا کے اندر پکڑا تھا اللہ نے، تو اس کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہم دنیا میں چھوڑ دیا رکھتے ہیں. دنیا میں جب پکڑا تو دنیا میں پکڑتے بھی ہیں. یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ پکڑتے نہیں دنیا میں، آخرت کے لیے رکھ دیا سارا، ایسا نہیں ہے. ہم مزہ چکھانے کے لیے دنیا بھی پکڑتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل پورا عذاب اصل میں آخرت سے دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک کو نہیں پکڑتے. لیکن ہم اللہ نے پھر آگے واقعہ ذکر کے آگے تفصیل آئے گی تو بتا دیا کہ ہم نے تو لوگوں کو پکڑا ہے، لوگوں کو پکڑا ہے. فرعون کو پکڑا ہم نے، شداد کو پکڑا ہے، سمود اور جو وہ عاد اور سمود کی قوموں کو پکڑا ہے. تو سب آگے اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے. تو یہاں تک اس انداز سے موضوع آپ کے سامنے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب طاق میں ہے. مطلب ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے کہ کب سزا دینی کب نہیں دینی، لیکن اللہ واج سب کو کر رہا ہے. اور وقت آئے گا کہ جب دنیا میں چاہے اب اللہ ہاتھ ڈال دے جیسے ان کو کر رہا ہے، اور وقت آئے گا کہ جب دنیا میں چاہے اب اللہ ہاتھ ڈال دے جیسے ان لوگوں پہ ڈالا ہے، اور چاہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کا پورا عذاب دے دے. لیکن اللہ غافل نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک رب طاق میں ہے. بالکل جیسے شکاری شکار کی طاق میں بیٹھتا ہے، جیسے شیر جو ہے وہ ہرن کی طاق کے اندر گھات لگا کے بیٹھتا ہے، تو اللہ بھی گھات لگا کے بیٹھا ہے. ایک چیز واچ کر رہا ہے، جب چاہے گا پکڑے گا. بھلے مزہ چکھانے کی دنیا میں تھوڑا سا پکڑ لے، لیکن آخر پہ پوری سزا دے گا. اس لیے علماء لکھا ان ربک لبالمرصاد، یہ جواب قسم ہے. اصل میں جو قسمیں کھائی اس کا جواب. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق و معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راتوں کی قدر کریں جو ذی الحجہ کی راتیں گزر رہی ہیں. یہ راتیں بڑی کام کی راتیں ہیں کہ میں نے بتایا ایک رات لیلۃ القدر کے برابر، اور ان کا دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے. تو گویا کہ اس انداز سے جو ہے انشاءاللہ ہم ان راتوں میں اللہ کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یہ تفسیر کے حوالے، تفسیر منیر کے حوالے سے جو لطائف و معارف بیان کیے گئے ساری فرما. یا ہر طرح کے مضامین قلب پہ نازل فرما، زبان سے جاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ ہمارے لیے عظیم صدقہ جاری بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ